فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلیں۔ حضرت ام حکیم جب اکرمہ کے پاس پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ تو کشتی بان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں اور وہ ان سے کہہ رہی تھیں کہ میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور ام حکیم ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم امن لے چکی ہو؟ تو ام حکیم نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئوں کو برا کہنے سے ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے؟ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو
اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں تو وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔